الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. معزز سامعین حضرات، سالانہ عظیم الشان عظمت اسلام پروگرام جو بڑی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اللہ تعالی ہمارے بہت ہی پیارے اور عزیز بھائی مولانا محی الدین کنگن پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی جو ناظم ہیں طبع و تالیف اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کے، اللہ ان کی اور ان کے سارے رفقاء کی محنت اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. حضرات خطابات آپ سماعت فرما چکے ہیں، میرے بعد بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. شہید عالم اسلام، شہید ملت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے فرزند ارجمند محترم مولانا حافظ انعام الرحمن یزدانی صاحب وہ تشریف فرما ہے. انشاءاللہ جلد وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. مولانا قاری ہارون یاسر بھگوی صاحب وہ بھی الحمدللہ تشریف فرما ہے، اور دیگر خطباء بھی اپنے وقت مقررہ پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. پیارے بھائیو، عظمت اسلام، اسلام دین ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے. میرے رب نے اسلام کو بڑی عظمت عطا کی ہے. قرآن کریم میں میرا رب فرماتا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام. محبوب، اللہ نے کہ ہاں اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اللہ صرف اسلام کو قبول کرتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع کے موقع پر محبوب نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ نے اسی موقع پر ان آیات کا نزول فرمایا ہے. محبوب، دین مکمل ہو چکا، اسلام کمپلیٹ ہو چکا، دین مکمل ہے. اللہ نے آپ کے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے. اللہ کے ہاں پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، اور اسلام مرکزی دعوت دیتا ہے. وہ قرآن اور حدیث کی دعوت ہے. پوری زمین پر جائیں، اس پورے اپنے علاقے میں جائیں، پورے قصور کا وزٹ کریں. اللہ کی قسم ہے، اللہ کی زمین پر صرف ایک جماعت مسلک اہل حدیث ہے جو اسلام کی صحیح ترجمانی کرتی ہے. اسلام صرف دو چیزوں کا نام ہے: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال علیہ السلام. دو چیزیں میرے محبوب نے چھوڑی، صحابہ گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان کو تھام کے رکھو گے. وہ دونوں ہی چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز رب کا قرآن ہے، دوسری چیز میرے محبوب کی حدیث ہے. دونوں ہی چیزیں اسلام ہے. اسلام کمپلیٹ ہوتا ہے قرآن و حدیث سے. خالی قرآن پکڑے، قسم اللہ کی دین اسلام سمجھ نہیں آتا، اور قرآن چھوڑ کر حدیث پکڑو پھر بھی دین سمجھ نہیں آتا. اللہ کی زمین پر صرف اہل حدیث ایسی جماعت ہے. یہ زبانی دعویٰ نہیں ہے. جاؤ گلیوں بازاروں کا وزٹ کرو، مساجد مدارس کا وزٹ کرو. اہل سمجھ آئے ہو،
اہل عقل آئے ہو، خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اسلام دین وہ ہے جو اللہ نے میرے محبوب پہ نازل کیا ہے۔ کیا نازل ہوا ہے میرے پیغمبر پر؟ یا رب نے قرآن نازل کیا ہے، یا میرے رب نے حدیث نازل کی ہے؟ صحابہ انہی دو چیزوں کی پیروی کرتے تھے۔ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، سعد جنتی ہیں، سعید جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، خندق والے جنتی ہیں، احد والے جنتی ہیں، بدر والے جنتی ہیں، ہاں ہاں حنین والے جنتی ہیں، صلح حدیبیہ والے جنتی ہیں۔ میرے پیغمبر کے 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ جنتی ہیں۔ وہ جنتی کیسے ہیں؟ انہوں نے یا رب کے قرآن کو مانا ہے، یا سچے پیغمبر کی حدیث کو مانا ہے، یہی اسلام ہے۔ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر میرے علی کی یا تک میرے پیغمبر کے جتنے صحابہ ہیں، نہ کوئی صحابی حنفی ہے، نہ کوئی صحابی شافی ہے، نہ کوئی صحابی مالکی ہے، نہ کوئی صحابی حنبلی ہے۔ سارے صحابہ یا رب کے قرآن کو مانتے تھے، یا کالی کملی والے کے فرمان کو مانتے تھے۔ اللہ کی زمین پر صرف ایک جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، نوجوانوں کی جماعت اہل حدیث یوتھ فور پاکستان ہے، جس کی وہی دعوت ہے جو صحابہ کی دعوت ہے۔ ہمارا منہج ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، نجات کیا ہے، جنت کیسے ملے گی، جہنم سے کیسے بچو گے۔ ایک ہی طریقہ ہے، یا رب کا قرآن ماننا پڑے گا، یا کالی کملی والے کا فرمان ماننا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، اپنی طاقت ہے نعرہ تکبیر۔ اجنبی لیکن رب کے یار ولی، ہر ایک باطل کا لشکر کر انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے قرآن و سنت کے تذکرے کرتے رہیں گے، اللہ کے ہاتھ بلند کر کے جب تک زندہ رہیں گے قرآن و سنت کے تذکرے کرتے رہیں گے، توحید و سنت کے پرچم کو بلند کرتے رہیں گے، شرک و بدعت کا خاتمہ کرتے رہیں گے۔ اسلام کیا ہے؟ قرآن اسلام ہے، حدیث اسلام ہے، اور اللہ کی زمین پر اگر کسی نے مانا ہے، صحابہ نے مانا ہے، یہی وجہ ہے کائنات کے امام محمد ایڈی رات بھی ایسے نہیں ہوئی تے ککر بھی تے ٹھنڈ بھی ایڈی نہیں پہن رہی ہوں، جب بارڈر دیسی علاقے ہیں، اللہ خیر کرے۔ ذرا درود تو پڑھے محمد، یار ذرا چس نہیں آئی، ذرا محبت سے پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل حق کی نشانی بھی میرے رب نے یہی بیان کی ہے۔ صحابہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ صحابہ میرا طریقہ، میرے خلفاء راشدین کا طریقہ، اس کو اپناؤ، یہی ہدایت ہے، یہی حق ہے۔ ڈھونڈو اللہ کی زمین پر کون خلفاء راشدین کے طریقے پہ ہیں۔ میرے صدیق کا عقیدہ کیا ہے؟ محبوب دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عمر نے تلوار میان سے نکالی، جو کہے گا محبوب فوت ہو گئے اس کی گردن کو تن سے جدا کروں گا۔ میرے صدیق مسجد نبوی میں آتے ہیں، خطبہ ارشاد فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت فإن اللہ حی لا یموت۔ میرے صدیق کا عقیدہ ہے، اس کو اگر اپنایا ہے، اہل حدیث نے اپنایا ہے۔ میرے صدیق آئے ممبر پر
خطبہ ارشاد فرمایا من کان منکم یعبد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم میں سے عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَعْدَى قَدْ مَعْدَى قَدْ مَعْدَى، میرے صدیق کا عقیدہ ہے عبادت نبی کی نہیں ہو سکتی، رکوع سجدہ پیغمبر کو نہیں ہو سکتا، نظر و نہاد پیغمبر کے لیے نہیں ہو سکتی، عبادت پیغمبر کی نہیں ہو سکتی، میرے صدیق کا عقیدہ ہے من کان منکم یعبد اللہ یعبد اللہ یعبد اللہ، جو میرے صدیق کا عقیدہ وہ اہل حدیث کا عقیدہ، جو میرے صدیق کا طریقہ وہ اہل حدیث کا طریقہ، من کان منکم یعبد اللہ، اور جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، رب زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، وہی حی ہے، وہی قیوم ہے، میرے صدیق کا عقیدہ کیا ہے؟ پیغمبر کی بھی عبادت جائز تے جے نبی دی عبادت نہیں ہو سکتی تے کسے ولی دی قبر دی ہو سکتی ہے؟ بولتے نہیں ڈردے کیوں جے؟ اگر محبوب کو سجدہ نہیں ہو سکتا، علی اجویری کی قبر کو سجدہ ہو سکتا ہے، اور پیر عبد القادر جیلانی کی قبر کو سجدہ ہو سکتا ہے؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے جو عقیدہ صحابہ کا اسلام والا وہ اہل حدیثوں نے اپنایا، یہ تو توحید کی بات ہے، اور سنت کی سمجھنا۔ بخاری کی حدیث ہے لشکر اسامہ میرے پیغمبر نے روانہ کیا، علیہ السلام قریب ہی تھا، آپ کی وفات کی خبر ملی، لشکر واپس پہنچا، محبوب کی وفات میں شریک ہوا، جنازہ پڑھا گیا، میرے صدیق خلیفہ بن گئے، خلیفہ بننے کے بعد فوراً آرڈر دیا، وہ جو لشکر اسامہ میرے نبی نے روانہ کیا تھا نا، چلو دوبارہ روانہ ہو جاؤ۔ لشکر مہم پہ پہنچے، جہاد کر کے آئے، جب یہ میرے صدیق نے اعلان کیا، سارے صحابہ اور سننا ذرا مسلک اہل حدیث کیا ہے، تو سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے، تو شکر ادا نہیں کر سکتا، اللہ نے تجھے مسلک اہل حدیث ادا کیا ہے، کھڑا مسلک ہے عقیدہ توحید میرے صدیق کا، وہ اہل حدیث کے پاس ہے، اور حدیث سے محبت کیسی ہے میرے صدیق کی۔ لشکر روانہ کیا، سارے صحابہ، امیر المومنین لشکر روانہ نہ کریں، اگر یہ اتنا بڑا لشکر مدینے سے چلا گیا لوگ بڑے مرتد ہو گئے، نبوت کے دعوے بھی لوگوں نے کر دیے، زکوٰۃ کے منکر بھی لوگ بن گئے، نہ ان کو بھیجے، کوئی مدینے پہ اٹیک کرے گا، حملہ کرے گا، نہیں نہ مانی میرے صدیق نے، سب نے مل کر میرے عمر کو بھیجا۔ کون عمر ہے؟ ان اللہ جعل الحق علی لسانی عمر ویاتی، کون عمر ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، وہ عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ امیر المومنین فرمایا عمر کیا بات ہے؟ فرمایا میرا بھی مشورہ ہے لشکر روانہ نہ کریں۔ اے اہل حدیثو، تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو، قسم اللہ کی تم نے حدیث کو ویسے ہی تھاما ہے جیسے صحابہ نے تھاما ہے، قسم اللہ کی تمام صحابہ میرے صدیق کو کہہ رہے لشکر روانہ نہ کرے، میرے صدیق نے کیا کہا؟ اور لوگوں سن لو، لشکر اسامہ کو روانہ میں نہیں کر رہا، اسامہ کے لشکر کو روانہ تو میرے پیغمبر نے کیا تھا، یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، آپ کی حدیث ہے، ایک حدیث تھی، ایک سنت تھی، ایک حدیث تھی، پورا مدینے کے صحابہ میرے عمر بھی کہہ رہے نہ روانہ کریں، واہ صدیق تیری استقامت کے کیا کہنے، یہی تو وجہ ہے میرے عمر کہا کرتے تھے، آج پتہ چلا ہے ابو بکر کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے، ابو بکر ایمان میں سب سے مضبوط ہے، سبب کیا تھا؟ عقیدہ توحید بھی سچا تھا،
اور پیغمبر کی سنت سے محبت کیسی ہے. اور لوگوں تم مجھے کہتے ہو لشکر روانہ نہ کرو، قسم اللہ کی مدینے پہ درندے بھی حملہ کر دیں، ابو بکر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں، میں سب برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے پیغمبر کی حدیث کی مخالفت برداشت کر سکتا؟ کعبہ کے رب کی قسم ہم نے لوگوں سے تانے سنے پر رفع الیدین نہیں چھوڑی، ہم نے لوگوں سے باتیں سنی پر ہم نے سینے پہ ہاتھ باندھنے نہیں چھوڑے، لوگوں نے باتیں کی ہم نے پاؤں سے پاؤں ملانا نہیں چھوڑا، لوگوں نے باتیں کی ہم نے 8 رکعت تراویح نہیں چھوڑی. جواب وہی ہے، میں سینے پہ ہاتھ کیوں باندھتا ہوں؟ میرے پیغمبر نے باندھے. میں رفع الیدین کیوں کرتا ہوں؟ میرے پیغمبر نے کیا علیہ السلام. باتیں کریں تو لمبی ہو، میرے نبی نے کہا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور جو خلفاء راشدین کا عقیدہ وہ حق ہے، وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، وہ ایمان ہے، کس کے پاس ہے؟ صرف اہل حدیث کے پاس ہے. میرے عمر ہیں رضی اللہ عنہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کو آ کے کہتے ہیں انی اعلم انک حجر لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. اوہ حجر اسود مجھے پتا ہے تو پتھر ہے، اوہ حجر اسود مجھے پتا ہے تو پتھر ہے. اور فروزہ پہننے والوں اور فروزے کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے والوں، پتھروں کی پوجا اور عبادت کرنے والوں، میرے صدیق کا عقیدہ اہل حدیث کے پاس ہے، میرے عمر کا عقیدہ اہل حدیث کے پاس ہے. انکا حجر، عقیدے کی بات سننا، اور یہ جنتی پتھر ہے. اللہ آپ کو اور مجھے بار بار بوسے نصیب فرما دے. اور آمین کہہ چھوڑو، تاڑی آمین تے لاہور ایئرپورٹ تے بھی نہیں کرنی. کیوں؟ فیضان بھائی بیٹھے نے، کو ویزا شدہ لوانا ہوئے تو ماشاءاللہ سروس بھی یمانی سروس موجود ہے تھے. اللہ سانو سارے انو جلدی جلدی لے جائے. یا اللہ حجر اسود کے بوسے نصیب فرما دے. پر تکا شکا نہیں مارنا ہے مجھے، اللہ کچھ سبب لا دے سواد نہ دے پھر صحیح ہے. فرمایا حجر اسود جنتی پتھر سفارش کرے گا بوسہ لینے والوں کی، رب جنت دے گا. جنتی پتھر ہے. اے میرے عمر کا عقیدہ کیا ہے؟ انکا حجر، تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی. اب ابھیو بول دے نہیں نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ ہاتھ چوک کے نہیں آندے یار، آواز گونجے تے انڈیا تے جانی چاہیے نا. اور نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے جو میرے عمر کا عقیدہ لا تضر ولا تنفع. حجر اسود تو نفع نقصان کا مالک نہیں. اگلی بات سنت والی بھی اسی حدیث میں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ لولا انی رأیت رسول اللہ. حجر اسود جے میں سونے نو نانا ویکھیا ہوندا کہ سونے نے تینو چومیا سی تے عمر نے بھی کدی تیرا بوسا لینا. عمر تینو تاں چومدا پیا ہے کہ تینو سونی کملی والے نے چومیا ہے. اور بھائیو عقیدہ اہل حدیث کا یا توحید ہے یا سنت ہے، یہ صحابہ کا منہج ہے. میرے عثمان کا عقیدہ. اور آخری بات سننا، میرے علی ہیں، مومنوں کے دل کی بہار علی ہیں، میرا ایمان علی ہے، میری محبت علی ہے، میرا اسلام علی ہے. لیکن یاد رکھنا، میرے علی کا نام لے کر میرے معاویہ پہ تبرہ کرنا نہ مسلک اہل حدیث ہے، نہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے. کعبہ کے رب کی قسم علی اعلیٰ ہے، افضل ہے، بہتر ہے، جنتی ہے. لیکن اللہ کی قسم ہے میرے معاویہ بھی جنتی ہیں. بولو معاویہ بھی. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، عظمت قرآن، صدر پاکستان.
بھائیوں صحابہ کی اہل بیت کی آڑ لے کر بنو امیہ پر، حضرت ابو سفیان پر، حضرت ہندہ پر، حضرت معاویہ پر جو بھونکے گا، اے اہل حدیثو تیری خیرت کا تقاضا ہے، خیرت والا بن جا، نام لے کر اہل بیت کا، نام لے کر حسینی یزیدی کا، جو بنو امیہ پر، حضرت معاویہ پر، حضرت ابو سفیان پر، حضرت ہندہ پر جو بھگے گا، یوتھ فورس کے نوجوان اس کو روکیں گے بھی، اس کو ٹوکیں گے بھی، اور صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجائیں گے۔ انشاءاللہ ساتھ ہونا، ہاتھ نہیں یہ سارے چک دے، اور صحابہ کی عزت کے لیے ساتھ ہو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم کبھی ڈنڈی نہیں مارنے دیں گے، کوئی غیر مسلک کا ہو وہ ڈنڈی مارے، ہم برداشت نہیں کرتے۔ اور تم چمنڈے پہن کر، تم واسکٹ پہن کر، تو دستاریں پہن کر منار جا کے کہہ رہے مینار پاکستان جی یہ تو شیخ آج ولی، شیخ شاہ ولی اللہ محدثی لگ رہے ہیں، تم مر جاتا، تیری خیرت کہاں پہ مر گئی تھی؟ مسلک اہل حدیث خیرت کا نام ہے۔ کبھی رافضیوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو صحابہ پہ تبرے کی بدبو آتی ہے، ان کے قصیدے پڑھتا ہے۔ کبھی اہل بیت کی آڑ لے کر جیسے رافضی کرتے تو بھی کر رہا ہے۔ جنہوں میرے نبی نے معاف کر چھڑیا مگر کوئی گل رہ سکتی، اور بولو جنہوں سونے نبی نے آکھا جیڑا حضرت ابو سفیان دے گھر بھی چلا گیا میں انہوں ہی معاف کر چھڑیا ہے۔ میرے پیغمبر کے سسر ہیں حضرت ابو سفیان، ساس ہیں حضرت ہندہ، رشتے داری بھی ہے، اسلام بھی ہے، اور حضرت معاویہ سے تجھے چڑ کیوں ہے؟ تیری تکلیف ہمیں محسوس ہوتی ہے، جتنا یہودیوں کو کاٹا ہے میرے معاویہ نے عیسائیوں کو کاٹا ہے، اسلام کا پرچم 65 لاکھ مربع میل تک پہنچایا ہے، اسے سیدنا معاویہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم صحابہ کی عزت کے لیے میدان میں ہیں، انشاءاللہ قربانی دینی بڑی دو گے، انشاءاللہ نکلنا پڑا نکلو گے۔ ہر صحابی نبی، یار چاس نہیں آئی چاسا نہیں چاہی دیئے، تاڑی بات انی دور جائے کہ سر مر جائے ہو بندہ جڑا صحابہ دا بغض رکھ دا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی، یار نہیں چاسا ہوں نہیں، یار میرا مطلب ہے حضرت یزدانی صاحب نے تاڑا ایمان تادا کرنا ہے، میں تے بس طالب علم تانو جگا رہا، صحابہ کی عظمت ایمان ہے، پورے جذبے سے، پوری ہمت سے۔ صاحب تے لوٹیاں چ پاپا کے کیوں بھی انہا پہ آچھڑیا بھی میرا مطلب ہے انتے وعد نکلنی چاہی دی ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی ہے، جنتی، ہاتھوں کو بلند کر کے ہر صحابی نبی جنتی ہے، جنتی، حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ آخری حدیث سنو اور بات ختم کرو، میرے علی ہیں، اللہ کی قسم ہے علی کا عقیدہ بھی اہل حدیث کے پاس ہے، علی کا طریقہ بھی اہل حدیث کے پاس ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی، الا باسکا الا ما باسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدا تمثالا الا تمستا ولا قبرا مشرفا الا سویتا۔ میرے علی کہتے ہیں مجھے میرے نبی نے بھیجا، محبوب نے بھیجا۔ علی جا قبرستان میں جیڑی پکی قبر نظر آئے علی انہوں ٹا دے، علی انہوں بول دے کیوں نہیں جائے، وہ سویرے کدھے ٹان نہ ٹور پہ آجے، کدھے کنگن پوری سانو دی سیاپا پایا ہوئے۔ اللہ خیر کرے، اللہ اسلام کی حکومت عطا کرے گا۔ وہ تانوں نہیں امید ہونی، سانو تے امید ہے، امید چھوڑنی نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پارلیمنٹ پر اسلام آباد میں قرآن و سنت کا پرچم لہرائے گا،
توحید کی حکومت آئے گی، پھر اللہ کے فضل سے شرک کے اڈوں کا خاتمہ ہوگا۔ شہید ملت کہا کرتے سے جب کبھی اسلام کی حکومت آئے گی، اہل توحید کی حکومت آئے گی، پھر ہم شرک کے اڈے نہیں رہنے دیں گے۔ کیوں نہیں رہنے دیں گے؟ میرے علی کو بھیجا میرے نبی نے رضی اللہ عنہ، علی لا تدع تمثالا الا تمستا۔ اور کوئی خیر اہل حدیث بیٹھا ہو، میں تان نہیں کر رہا، کعبہ کے رب کی قسم ہے پچھلی رات کا پہر شروع ہے، میں اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ ہمارے بھائیوں کو توحید کی سمجھ دے دے، سنت کی سمجھ دے دے، اسلام کی سمجھ دے دے، ایمان کی سمجھ دے دے۔ میرے علی کو بھیجا میرے نبی نے، علی ہمارا ہے، ہم علی کے ہیں، علی کے عقیدہ ہمارے پاس ہے، علی کا طریقہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ تدع تمثالا الا تمستا ولا قبرا مشرفا الا سویتا۔ علی جو تصویر نظر آئے، پکی قبر پہ کمرہ، کمرے میں تصویر ہے، یہ کون ہے؟ اللہ کا ولی ہے۔ اور یاد رکھنا میرے علی کو بھیجا تھا میرے محبوب نے، جاؤ علی پکی قبریں بھی گرا دے، قبروں پہ بنی تصویریں مورتیاں وہ بھی گرا دے۔ جاؤ پورے پاکستان چ اللہ توفیق دے دے کاموں کی جایا دے، اتنے ایک قبر شہید اسلام، شہید عالم اسلام علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ، یار معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ، کنہ دا نہ لئیے، کہیں شیخ القرآن اور کہیں منادر اسلام، ساری قبریں کچی، کوئی ایک قبر بھی پکی نہیں۔ اللہ تجھے مدینے لے جائے تو مدینے چلا جا، احد والوں کی قبر کچی، بدر والوں کی قبریں کچی، کبھی موقع ملے تو بدر بھی جانا، اور بدر والوں کی قبریں کچی، احد والوں کی قبریں کچی، بقیع والوں کی قبریں کچی، اور کائنات کی سب سے اعلیٰ دھرتی وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اس جنت میں 2 قبریں 3 قبریں ہیں، وہ تینوں ہی کچی ہیں۔ کیوں کچی ہیں؟ اللہ تدع تمثالا الا تمستا، آپ نے کہا تھا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ وان یکتب علیہ۔ آپ نے قبر کو پکا کرنے سے منع کیا ہے، دیا جلانے سے منع کیا ہے، عرس لگانے سے منع کیا ہے، کمرہ بنانے سے منع کیا ہے، تصویر بنانے سے منع کیا ہے، مجاور بننے سے منع کیا ہے، قبر پر لکھنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کی زمین پر ہاتھ کھڑے کر کے تیری تائید چاہیے، اللہ کی زمین پر یہ عقیدہ اگر ہے تو وہ اہل حدیث کا ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، سرفروش 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 سرفروش۔ اور دین اسلام کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے یوتھ فورس کا ساتھ دو گے؟ ایڈا ٹھلا ساتھ نہیں چاہیے، باطل سے بھی لڑنا ہے، مقابلہ بھی کرنا ہے، دین محمد کا پرچار بس ہماری منزل ہے۔ یوتھ فورس پاکستان گونج اٹھا، اہل حدیث یوتھ فورس، گلی گلی نگر نگر اہل حدیث یوتھ فورس، جب کبھی ضرورت پڑے گی عظمت صحابہ کے لیے یوتھ فورس کا ساتھ دو گے، اللہ کی توحید کے لیے یوتھ فورس کا ساتھ دو گے، پیغمبر کی سنت کے لیے یوتھ فورس کا ساتھ دو گے، نکلنا پڑا نکلو گے، مال دینا پڑا دو گے، شب کو ریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ میرا میر ساجد میر ساجد میر، تیرا میر میرا میر، ساجد میر ساجد میر۔ حضرات